إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لاتعداد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی بھائیوں، ہمارا کچھ ہی دنوں میں ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں وہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، بڑے بہترین دن ہیں۔ اللہ کے نزدیک کے تمام سالوں میں، پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ان کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے ان 10 دنوں میں عبادت کرے، اللہ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید وغیرہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اللہ اکبر کا ورد جو ہے گھر میں، باہر میں، بازار میں، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے انسان اس کو کرتا رہے، جس پر مزید انشاءاللہ آنے والے جمعے میں یا دروس میں انشاءاللہ علماء اس پر روشنی ڈالیں گے، اور آپ علماء سے دریافت کر سکتے ہیں ان مسائل کے تعلق سے۔ لیکن آج چند باتیں جو ہم کو اور آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلاف کے نزدیک قربانی کی کیا اہمیت تھی۔ یعنی اسلاف صرف قربانی ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس قربانی کے جذبے کو اپنی زندگی میں اپناتے بھی تھے۔ کس طریقے سے انہوں نے اس قربانی کے جذبے کو اپنایا کہ جب دین میں چاہے جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، گھر بار ہو، پراپرٹی ہو، اپنے سے اوپر کسی کو فوقیت دینا ہو، تمام چیزیں جب ان کے سامنے آئیں تو الحمدللہ کس طریقے سے اس قربانی کے جذبے کو لے کر کے انہوں نے ان تمام چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا تو فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، سورہ نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ پہلے کے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں کہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اللہ کے راہ میں، نہ اس کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ گویا مقصد کیا ہے عبادت کا؟ کہ میرے اندر اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ جن کے دلوں میں ہوا الحمدللہ ان کے اندر قربانی کا وہ جذبہ آیا کہ صرف وہ گائے پر یا بکرے پر چھری نہیں چلاتے تھے، بلکہ اپنے نفسوں پر انہوں نے چھری کو چلایا۔ اگر ان میں کوئی غلط عادت تھی، اس غلط عادت پر انہوں نے چھری کو چلایا۔ لہٰذا قربانی جب ہم کریں تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف ہم بکرے کے گڑے پہ چھری کو نہ چلائیں، بلکہ اپنی تمام تر ان بری عادتوں پر، ان سستیوں پر بھی چھری کو ہم کو چلانا ہے۔ قربانی کے مقصد کو ہم کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے اسلاف نے سمجھا۔ آپ دیکھیے، ہر انسان کو اس کا مال، اس کا جان، اس کو بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن جب مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو کس طریقے سے صحابہ نے دیا، اس کے واضح مثال ہمیں ملتی ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو مشرکین مکہ آ کر کے ان کو گھیر لیا، اور ان کو کہا، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو، کہ بڑی اچھی بات ہے، تم یہاں آئے تو کچھ نہیں تھا، تم مکہ میں رہے، تم نے مکہ میں مال کو کمایا، اور اب مال کما کر کے لے جانا چاہتے ہو اپنے رسول کے پاس، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی نے ان کو للکار کر کے کہا کہ سن لو، تم جانتے ہو کہ جب تک یہ میرے پاس تیر ہے، جب تک یہ میرے پاس تلوار ہے، تو کوئی میرے قریب بھی نہیں آ سکتا، اور تم میں ہر ایک جانتا ہے کہ میرا نشانہ جو ہے وہ چوکتا نہیں ہے، لہٰذا جب تک یہ تیر اور تلوار میرے پاس رہے گا تم میرے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ ہاں، جب یہ میرے پاس نہیں رہے، جب تیر ختم ہو جائے، تلوار ٹوٹ جائے، پھر جو تم چاہے کرو، یا پھر مشرکین مکہ نے کہا کہ ایک کام کرو، تم نے جو مال کمایا ہے اس مال کو تم ہمیں دے دو اور تم آسانی سے چلے جاؤ۔ کوئی آدمی صہیب رومی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ میں کیوں تمہیں مال دوں، یہ میرا مال کمایا ہوا ہے۔
میں کیوں، کون قربان کرے گا؟ جذبہ چاہیے آج، کون قربان کرے گا اس مال کو؟ لیکن صہیب رومی کو انہوں نے کہا کہ تم مال چھوڑ کے جاؤ اگر تم جانا چاہتے ہو تو۔ صہیب رومی کہہ سکتے تھے نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں بعد میں جاؤں گا، میں مال تمہیں نہیں دوں گا، لیکن کہا صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے تم سارا کا سارا مال لے لو، سارا کا سارا مال لے لو، لیکن مجھے اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ لہٰذا ادھر یہ باتیں چل رہی ہیں، ادھر مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی جان تک کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے یہ مدینے کے جو انٹرنس تھا وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور صبح سے شام تک دیکھتے تھے کہ شاید کون آنے والا ہے، کس کے تعلق سے آیت نازل ہے، بھائی وہ کون ہے ایسا آدمی، اس نے کیا ایسا کیا ہے۔ لہٰذا وہ جاتے رہے، ایک سپتہ بیت گیا لگ بھگ غالباً، اس کے بعد کسی نے آواز لگائی کہ کوئی شخص آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کی تھکان کو، محنت و مشقت کو، گرد و غبار سے لپٹا ہوا چلا آ رہا ہے، اللہ اکبر، نہتے چلا آ رہا ہے۔ کون تھے؟ صہیب رومی تھے، عمر فاروق کے وہ قریب ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گلے لگایا، گلے لگا کر کہا میرے بھائی خوش آمدید، مبارک ہو، اللہ اللہ تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ اللہ نے تیرے تعلق سے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا چہرہ کھل اٹھا، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق کو پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ مکہ میں کیا ہوا، اور میں اپنا تمام تر مال چھوڑ کے آیا ہوں صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ میرے بھائیوں، قربانی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب جب دین کے لیے مال کی ضرورت پڑے دینا پڑے گا ہم کو، آپ کو۔ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے سورہ عمران کی سورہ 3 آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اللہ کے راہ میں اپنی سب سے محبوب ترین چیز دینا دو، صدقہ نہ کر دو، قربان نہ کر دو، اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کر دو۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اور جو کچھ تم بھی دیتے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ لہٰذا اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں دینا۔ جیسی آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آیت کو سنا، جذبہ دیکھے قربانی کا، امڑ پڑا، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے کہ جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راہ میں دینا دو تب تک تم بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے سامنے یہ میرا باغ ہے جو سب سے نفع مند ہے، منافع دینے والا باغ ہے، سب سے بڑا باغ ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے سب سے محبوب ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے نبی، میں آپ کو یہ باغ دیتا ہوں، آپ جس کو چاہے دے دیں۔ کون لائے یہ جذبہ آج؟ آئے ہائے، یہ جذبہ کون لائے آج میرے بھائیوں؟ اللہ کی قسم، اس جذبے کو پانے کے لیے دل کو صاف رکھنا ہوگا، دل سے کینہ، کپٹ، بغض، عداوت کو پاک رکھنا پڑے گا، دل کو صاف اور شفاف رکھنا پڑے گا، تب جا کے یہ جذبہ پیدا ہوگا میرے بھائیوں دلوں میں، ورنہ دل میں جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بھائی کے لیے جو دل میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت رکھے گا اس کے دل میں کبھی بھی یہ قربانی کا جذبہ نہیں آئے گا۔ لہذا دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو میرے، یہ دلوں کو صاف کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا کتنی بہترین تو نے تجارت کی ہے، اللہ اکبر، اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نفع ہوگا، جاؤ ابو طلحہ جا کر کے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ سب سے پیاری چیز جب تک ہم اور آپ اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دے نہ دے تب تک ہم بھلائی کو نہیں پا سکتے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تمام بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی قربانی شاید میں اپنے آپ سے مانگوں، آپ سے مانگتا ہوں، آپ دیجئے اس قربانی کو۔ وہ قربانی کیا ہے؟ فجر کے لیے قربان، نیند کی قربانی دینا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں، فجر کے لیے نیند کی قربانی دو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم نیند کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم تو فجر ہی کو قربان کر دے رہے ہیں، ہم فجر کو قربان کر دے رہے ہیں اپنے بستروں پر لیٹے لیٹے، لیکن فجر کے لیے قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ مبارک ہو میرا وہ بھائی جو فجر کے لیے قربانی دیتا ہے۔ بھائیوں، جس نے فجر نہیں پڑھی، جس نے فجر کو مطلقاً چھوڑ رکھا، جب چاہا تب پڑھا، ظہر میں پڑھا، جب اٹھا تب پڑھا، اس کے گھر میں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کے گھر میں نحوست کی آگ لگ گئی۔ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کیسا کان ہے آپ کا، سوچئے، اور پیشاب کہاں کیا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا آپ کا کان کیسا بن گیا، کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، فجر کے لیے قربانی، نیند کی قربانی دینا فجر کے لیے،
کیا نیند سب کو پیاری ہے؟ اس وقت نیند کا ولولہ ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے اس وقت نیند کا، اس وقت اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ اکبر، کتنا پیارا عمل ہوگا۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اب وہ جو فجر کے پابند ہے وہ اپنی نیند کی آدھا گھنٹہ اور قربانی دیتے ہیں، یعنی آدھا گھنٹہ اور پہلے اٹھے تہجد کے لیے۔ کتنا پیارا وہ آدمی ہوگا جو وہ بہترین وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے سامنے قیام کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نیند کی قربانی دے رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، اور رب آسمان دنیا پہ آیا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کون ہے جو مانگے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ بھائی جو میرے فجر کے پابند ہیں وہ اپنی نیند کی آدھا گھنٹہ سے پہلے اور قربانی دیجیے، اس قربانی کو، جذبے کو اپنے اندر لائیے۔ جب تک سب سے پیاری چیز اللہ کے راہ میں دینا دو تب تک تم بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ یہ دیکھیے جذبہ قربانی کون کہتا ہے؟ اور جب قربانی کی بات، جذبہ کی بات آئے گی، دینے کی بات آئے گی اللہ کے راہ میں، تو کون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ان تمام تر قربانیوں کو بھول سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کون بھول سکتا ہے میرے بھائیوں؟ جب مال کی ضرورت پڑی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر کے چلائیں۔ کہنا آسان ہے، بول دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے میرے بھائیوں۔ لیکن عمل سے ہی جو ہے، میرے بھائیوں زندگیاں بنتی ہے۔ عمل سے ہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، اگر توحید بے عقیدہ رہا اور نیک اور صالح عمل رہا تو وہ عمل سے ہی انشاءاللہ جنت ملے گی ہمیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر کیا چھوڑائے ہو؟ گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اللہ کے نبی فرمانے لگے، یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ دو بیٹیوں کو ابو بکر صدیق کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے اللہ اس کے عائشہ کے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے اس کو 3 کھجور دیے۔ کتنے کھجور دیے؟ 3۔ اے نبی، میں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عورت نے اپنے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دیا، اور جب وہ کھجور کھانے لگی تو بچیوں نے مانگا تو کھجور کے 2 ٹکڑے اس نے کیے، ایک بچے کو دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دی اس نے۔ اے اللہ کے نبی، یہ عمل مجھے اس کا بہت ہی پسند لگا، بہت ہی پیارا لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جہنم کے حق کو حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس لیے؟ دیکھیے، اپنے بچے کے لیے خود بھوکے رہ جائے لیکن بچے بھوکے نہ رہے۔ ایک آدمی کی زندگی میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ خود بھوکا رہے لیکن اپنے گھر والے کو، اپنے ماں باپ بیوی بال بچوں کو کھلائے اور پلائے۔ یہ قربانی کا جذبہ اندر لانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی، 6694 حدیث نمبر۔ اور مدینہ میں قحط سالی پڑ گیا، اللہ اکبر، آئے ہائے، قحط سالی پڑ گیا، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے، بھوک کی گجب شدت ہے۔ ایک آدمی نے ایک بکرے کو ذبح کیا اور ذبح کر کے کچھ گوشت کو تقسیم کرا دیا۔ ایک صحابی کے گھر پہنچا، اب دیکھیے وہ صحابی خود بھوکے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، جیسے ہی گوشت آیا، لیکن پہلا جو جذبہ ہے قربانی کا میرے بھائی، اللہ اکبر، وہ اپنے سے اوپر دوسرے کو اپنے سے اوپر فوقیت دیتے تھے۔ یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے، یہ جذبہ اپنے بھائی کے لیے دل میں ہونا ضروری ہے، تب جا کے ایک سوسائٹی بنتی ہے، تب جا کے ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ وہ خود بھوکے ہیں، خود ضرورت مند ہے، لیکن خیال آیا کہ نہیں، میرا پڑوسی جو میرا بھائی ہے وہ ہم سے زیادہ بھوکا ہے، اس گوشت کو، اس گفٹ کو پہنچوا دیا پڑوسی کے یہاں۔ اب دیکھیے ان کا جذبہ، دیکھیے قربانی کا، ان کے پاس آیا، خود وہ بھی بھوکے، لیکن خیال آیا نہ، میرا تیسرا بھائی زیادہ بھوکا ہے، اس کے یہاں بھیجوا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ گوشت جو ہے اسی آدمی کے پاس آ گیا جہاں سے پہلے وہ نکلا تھا۔ یہ ہے قربانی، صلائے انصار والا ایسا جذبہ، اللہ اکبر، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ جب مہاجرین آئے ہجرت کر کے، انصار میں کا ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، یہ عدت گزار لے اور آپ اسے نکاح کر لیں۔ میرے پاس 2 گھر ہے، آپ ایک گھر لے لیجئے، میں اپنی پراپرٹی کو آدھی تقسیم کر دیتا ہوں، اپنے بزنس، میرا بزنس آپ آدھا لے لیجئے۔ کون بول سکتا ہے ایسا؟ کون بول سکتا ہے ایسا قربانی کا جذبہ کون لائے؟ میرے بھائیو، یہ قربانی کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تب آئے گا جب انسان کے دل جو ہے صاف اور شفاف ہوگا، تبھی آئے گا، یاد رکھے، ورنہ یہ قربانی کا جذبہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور کون بھولے اس واقعے کو؟ اللہ اکبر، آئے ہائے، سینکڑوں واقعے بڑھے پڑے، اسلاف کی ان قربانیوں کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے گھروں میں بھیجا، کہا کہ جاؤ، اگر کچھ ملے تو لے کر کے چلے آؤ۔
گھر سے وہ آدمی چلا آیا، کچھ ملا نہیں، رسول کے گھر سے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو آج میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، یہ جانتے ہوئے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرے گھر میں خود کھانا ہوگا بھی تو بہت تھوڑا ہوگا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ اب قربانی کے اس جذبے کو دیکھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، چلے گئے اپنے گھر، بیوی سے پوچھا۔ اب دیکھیے بیوی کتنی نیک ہے، بیوی کے اس قربانی کے جذبے کو دیکھے، بیوی کتنی زیادہ نیک ہے، اللہ اکبر۔ بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کو کیا ہے؟ بیوی کہتی ہے واللہ کھانا تو صرف ہمارے بچوں ہی کے لیے ہے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ سنو رسول اللہ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آج آیا ہے، جب بچے کھانے کے لیے مانگے تو بچوں کو سلا دینا۔ اللہ اکبر، کون کہہ سکتا ہے، کون دے سکتا ہے ایسی قربانی؟ بچے جب کھانے کے لیے مانگے تو بچے کو سلا دینا، آئے ہائے۔ اور کھانا جب مہمان کے سامنے میں لے کے جاؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو تم لیمپ کو آف کر دینا تاکہ میرا بھائی کھا لے اور میں کھانے کی ایکٹنگ کروں۔ اللہ اکبر، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا قربانی کا جذبہ ہمارے اندر لائے۔ کیسے لوگ تھے یہ میرے بھائی، ذرا سوچیے آپ۔ وہ کھا رہے ہیں، وہ صحابی، اور کھا کر کے چلے گئے۔ صبح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو دیکھا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں لقد عجیب اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ تو بڑا حیران ہوا فلاں مرد و فلاں عورت کے طرز عمل پر، اور ذاہکا من فلانی و فلانتا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ ہنس پڑا فلاں مرد و فلاں عورت کے طرز عمل پر۔ یعنی یہ جو عمل ابو طلحہ ان کی بیوی نے کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورہ حشر کے آیت نمبر 9 کا ایک ٹکڑا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں، گرچہ وہ خود محتاج ہوتے ہیں۔ دیکھیے خود محتاج ہیں، خود کھانے کو نہیں ہے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے کہ دوسرا بھائی بھوکا نہ رہے، یہ جذبہ کوئی کہاں سے لائے اور کیسے نہ لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کے اندر آتا ہوں، اپنے بستر پر دیکھتا ہوں ایک کھجور گرا ہے، کھجور اٹھا کے کھانا چاہتا ہوں، اور کیوں نہ کھانا چاہیں۔ آئے ہائے، اما عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عروہ میرے بیٹے 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 2 مہینے گزر جاتے اور ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں لیکن نبی کی بیویوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے۔ وہ کالی چیزیں کیا تھیں؟ کھجور اور پانی۔ عروہ کہتے ہیں آپ کیسے گزارا کر لیتی تھی؟ اللہ اکبر، 2 مہینے نبی کی بیویوں کے یہاں، نبی کے گھر میں چولہا نہ جلے۔ آج میرے آپ کے گھر میں ہر وقت کھانا ہے، الحمدللہ، ایک مہینے کا راشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پھر بھی ہم ناشکری کریں، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، پھر بھی جب بھی ہو ہم اللہ کی صرف اور صرف ناشکری ہی کرتے رہیں۔ کیسے لوگ ہیں ہم؟ یہ چھوٹی سی قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ 2 مہینے جہاں پر رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلے، میرے بھائیوں ذرا سوچیے کہاں سے آئے گا یہ جذبہ؟ اللہ کتنی ناشکری آج ہم کر رہے ہیں اللہ کی۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، پھر بھی آج کتنی ناشکری ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کھجور کو اٹھا کے کھانا چاہتا ہوں لیکن رک جاتا ہوں، کیوں؟ سوچتا ہوں کہیں یہ صدقہ کا تو نہیں، کیونکہ نبی پہ تو صدقہ حرام ہوتا ہے، یا کہیں صدقے کے مال میں سے تو نہیں کھاتا ہوں، لہٰذا آج قربانی دینی ہوگی میرے بھائیوں، حرام مال کو کمانے سے یہ قربانی دینی ہوگی۔ حرام مال نہیں کمانا ہمیں، آپ کو حرام کا لقمہ میرے آپ کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، حرام کی کمائی کا کپڑا میرے تن پہ نہیں آنا چاہیے، نہ میرے بچوں کے آنا چاہیے۔ بھوکے رہ جاؤ یاد رکھو، لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ ڈالنا۔ کہاں گئی وہ سلف کی عورتیں؟ آج وہ عورتیں کہاں ہیں؟ جب سلف کے لوگ باہر جاتے، جب ہمارے اسلاف میں سے کوئی باہر جاتا کمانے کے لیے، تو وہ عورت آتی، ان کی خاوند، ان کی بیوی آتی گیٹ پر اور کیا کہتی؟ سنو تم باہر جا رہے ہو کمانے کے لیے، یاد رکھو میں اور میرے بچے
بھوک کی شدت کو برداشت کر لیں گے، لیکن جہنم کی آگ کی شدت کو ہمارا پیٹ برداشت نہیں کر سکے گا. لہٰذا حلال کمانا، حرام نہیں کمانا، یہ جذبہ لانا پڑے گا. یہ جذبہ لانا پڑے گا. حرام کی کمائی سے توبہ کر دو، یہ جذبہ لاؤ. جو ہے اللہ کے، جو تم کو اللہ نے دیا ہے اس پہ اطمینان کر لو، اس کو مان لو. آج ہم صرف اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس ایسا، اس کے پاس ایسا. نہیں بھائی، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوپر والے کو مت دیکھ، تیرے پاس جتنا ہے اتنا دیکھ. ایک صحابی ہے نبی کے پاس کہ اللہ کے رسول دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا سن، اللہ نے جو تجھ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے تو دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا. لیکن آج یہ نہیں ہے ہمارے اندر. تو اس قربانی کے جذبے کو ہم کو اور آپ کو لانا پڑے گا. اور صحیح مسلم کی حدیث یاد کریے، وہ حدیث نمبر 4998. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی عمارت میں قریش کے قافلوں کو ملنے کو کہا. جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھیلیوں کے، ابو عبیدہ بن جراح کو تھیلیوں کی کھجور کی ایک تھیلیاں دی. ہم لے کر کے آئے اور ابو عبیدہ بن جراح ہمیں پورے دن بھر میں ایک کھجور دیتے تھے. کتنے کھجور؟ ایک. پھر بولتا ہوں، پورے دن بھر میں. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک کھجور دیتے تھے ابو عبیدہ بن جراح، اور ہم اس کھجور کو بچے جیسے چوستے تھے، ہم اس کو چوس کر کے پانی پی لیا کرتے تھے، اور وہ ایک کھجور ہمارے لیے پورے دن رات میں کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد ہم اپنے ڈنٹوں سے پیڑ کے پتوں کو توڑ کر کے اس کو پانی میں بھگو کر کے ہم کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر! کون دے گا ایسا قربانی؟ آج ہم 1 2 3 نہیں 5 ٹائم کھاتے ہیں، پھر بھی کتنی ناشکری کرتے. عمدہ سے عمدہ آج اللہ تعالیٰ میں کھانا کھلاتا ہے. اللہ اکبر! پھر بھی ناشکری ہے، پھر بھی اللہ کی عبادت میں کمی ہے. ان کے پاس نہیں تھا، پھر بھی ہر وقت اللہ کا شکر گزاری کرتے تھے، عبادت میں سستی نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں، اب حرام کے کمائی کی کو نہیں کمانا ہے، اس کی قربانی دینی ہوگی. جتنا اللہ نے دیا ہے، جو ہو سکے گا حلال کمانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے. حرام کی نوکری کو چھوڑو، حرام کے کاروبار کو چھوڑو. یہ قربانی جب بکرے کے گلے پہ تم چھری چلاؤ تو اپنی زندگیوں میں بھی اس قربانی کے جذبے کو پیدا کرو. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر مجھ کو اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ اکبر! جائزہ لینا پڑے گا مجھ کو اور آپ کو. انا کی قربانی دینی ہوگی. آج ہم بڑے کتاب و سنت کو ماننے والے کے دعوے دار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے، ہم ہی صحیح منہج پر ہیں. اللہ مبارک ہو اگر تم واقعی صحیح منہج پر ہو، مبارک ہو اگر واقعی تم کتاب و سنت کو ماننے والے ہو. لیکن کیا صرف ہم بولنے اور سننے والے کتاب و سنت کو ماننے والے تو نہیں، عمل نہیں کرنے والے ہم؟ انا کی قربانی کون دے گا؟ ہمارے اندر انا کا پہاڑ بنا بیٹھا ہے. انا کی قربانی کون دے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی خلافت میں اسلام کتنا بھلا پھیلا ہے، کتنا بڑا ہے، صدیق میں تو اتنا نہیں ہوا. اللہ اکبر! عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، غصے ہو گئے. اور حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ تم کہتے ہو کہ تم میرا موازنہ ابو بکر صدیق سے کرتے ہو، دیکھو ذرا انا کی قربانی امیر المومنین عمر بن خطاب نے کیسے دی ہے. میرا موازنہ تم صدیق سے کرتے ہو؟ ارے یاد رکھو، صدیق کی ایک رات کی نیکی عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی. یعنی میری زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ابو بکر صدیق نے جو ایک رات بھی گزارا، اللہ وہ ایک طرف. آج ہم سب سے اچھے، ہم سب سے بہتر، انا کی قربانی کون دے گا؟ آج سب سے زیادہ انا ہمارے یہاں ہے، سب سے زیادہ. ایک بات میں اختلاف ہو جائے. آئیے امام زہبی کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. امام زہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبولا میں اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ یونس صدفی جو ہے، وہ کہتے ہیں یونس صدفی رحمہ اللہ کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے زیادہ کسی اور کو ہوشیار اور عقل مند نہیں دیکھا. امام شافعی رحمہ اللہ سے میرا ایک بار مناظرہ ہوا. ہم جیسے ہی یہ لفظ مناظرہ اور ڈیبیٹ سنتے ہیں، فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ گالی گلوج، کسی کو حقیر کرنا، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. لڑائی، جب بھی ہم ڈیبیٹ اور مناظرہ کا لفظ سنتے ہیں. لیکن نہیں، کیا کہتے ہیں یونس صدفی کہ ایک مسئلے پر ہمارا مناظرہ ہوا، مناظرہ ختم ہو گیا، امام شافعی اپنے یہاں چلے گئے، میں اپنے یہاں چلے گیا. کچھ دنوں بعد امام شافعی رحمہ اللہ سے میری پھر ملاقات ہوئی. اب دیکھیے، علم کے پہاڑ امام شافعی جیسے آدمی، آج ہم میں کا کون ایسا علم والا آدمی ہوگا؟ کون اتنا علم رکھتا ہوگا امام شافعی جیسا؟ ذرا سوچیے ذرا. لیکن امام شافعی کا تواضع دیکھیے، ان کی انکساری کو دیکھیے. امام یونس صدفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی نے مجھے دیکھا اور خود آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے مجھے کیا کہا؟ اے ابو موسیٰ، ہمارا ایک بات میں اختلاف ہے، ایک مسئلے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے،
کیوں نہ ہو کہ ہم بھائی بھائی باقی رہیں. اللہ اکبر. آج ہمارے بیچ اختلاف ہو جائے، اللہ کی قسم آج سامنے سے دیکھ کر کے ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتے ہیں. دیواریں ہم نے کھڑے کر لی ہیں، یہ اس گروہ کا، یہ اس گروہ کا، یہ اس گروہ کا. گروہ میں ہم چھوٹی سی جماعت آج گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے. سنو، عمر فاروق اور عبداللہ بن مسعود میں ابن قیوم فرماتے رحمہ اللہ کی 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف تھا. 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف تھا. اور جب عبداللہ بن مسعود آتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لوگوں یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو علم اور فقہ کے پٹارا ہے. یعنی یہ وہ آدمی ہے جن کے اندر علم اور فقاہت بڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. گرچہ مسئلے میں اختلاف ہے، 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے عزت دیکھیے. اللہ اللہ، ایک دوسرے کے لیے عزت دیکھیے. اور جب عمر فاروق انتقال کر چکے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس 2 آدمی آیا، 2 شخص آئے عبداللہ بن مسعود کے پاس، اور دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. عبداللہ بن مسعود کو ایک نے کہا کہ میں قرآن ایسے پڑھتا ہوں، اس لہجے میں پڑھتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں قرآن اس لہجے میں پڑھتا ہوں. کہا بات کیا ہے؟ کہا دوسرے نے کہا کہ مجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی لہجے میں قرآن پڑھنے کو سکھایا تھا. یہ سننا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کانوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کا ٹکرانا تھا، اور یہ سننا تھا کہ عمر نے سکھایا ہے. اللہ اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے. آئے ہائے، رونے لگے. اور کیا کہا؟ یہ کہا کہ اللہ کی قسم عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے اسلام کے، یہ وہ قلعہ تھے کہ جس کے اندر جو بھی آیا امان میں آ گیا. اور جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس قلعے میں درار پڑ گیا. اس قلعے میں درار پڑ گیا. رو رہے ہیں عبداللہ بن مسعود. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سنو، جس طریقے سے تمہیں عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے، قرآن کو سکھایا ہے، تم ویسے ہی پڑھو. 100 سے زیادہ مسائل میں اختلاف میرے بھائیوں، لیکن ایک دوسرے کے لیے عزت دیکھیے. ایک دوسرے کے لیے عزت دیکھیے. قربانی کے جذبے کو دیکھیے. اللہ اکبر. آج ہمارے میں ایک اختلاف ہو جائے، ہم کتنے لوگ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، دوسرے کی چگلی کرتے ہیں، اپنے محفلوں میں دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. گروہوں میں ہم نے لوگوں کو بانٹ دیا ہے. آج ایک چھوٹا سا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کے بیچ میں 100 سے زیادہ اختلاف تھے، لیکن وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھاتے تھے، کبھی بھی ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے تھے، معاذ اللہ، کبھی نہیں. یہی تو وہ عقیدہ تھا ان کا. آج ہمارے اندر اس انا کی قربانی کو لانا پڑے گا. انا کی قربانی کون دے گا میرے بھائیوں؟ آئیے یہ انا کی قربانی کو دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیے، جا کے السلسلۃ والصحیحہ کی حدیث کو پڑھیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلہ رحمی کیا ہے. صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی تیرے ساتھ اچھائی کرے تو تو اس کے ساتھ اچھائی کرے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے ہیں. غور سے سنتے جائیے گا. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی تیرے ساتھ اچھائی کرے تو تو اس کے ساتھ اچھائی کرے، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی تیرے ساتھ بدسلوکی کرے، جب کوئی تیرے ساتھ قطع رحمی کرے، تب تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. اللہ اکبر. کون کرتا ہے جیسا؟ کون انا کی قربانی دے گا جیسا؟ بتاؤ مجھے، کون دے گا؟ صرف چھڑی نہیں چلانا ہے، اس مقصد کو یاد کرنا ہے. صلہ رحمی یہ نہیں کہ تیرے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ اچھائی کرے، جی نہیں. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب تیرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، بد کلامی کرے، کوئی قطع رحمی کرنے چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کے ساتھ تو حسن اخلاق سے پیش آ. اللہ اکبر. کون کرے؟ کون حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کو یاد کرے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ کو اپنے قبضے میں لیا تو تلوار میں ایک رکا پایا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سل من قطع کا. صلہ رحمی کر اس کے ساتھ جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. جو تیرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، بد اخلاقی سے پیش آئے، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ، اور حق بات بول، گرچہ وہ تیرے نفس کے خود خلاف کیوں نہ ہو. کہاں سے جذبہ ایسا لائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز، کلوز ریلیٹیوز میرے بھائیوں، دل گردہ چاہیے اس انے کی قربانی کو دینے کے لیے، دل اور گردہ چاہیے. واللہ بولتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، جب میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہوں وہ مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں. اچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے حکمت اور دانائی سے پیش آتا ہوں تو وہ مجھے جو ہے وہ جہالت سے پیش آتے ہیں. اللہ کے نبی فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کہ جیسا تو کہہ رہا ہے اگر واقعی میں ویسا ہی ہے، یعنی جب تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہے وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تو ان سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے وہ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں، پیش آتا ہے. اگر واقعی میں ایسا ہی ہے تو پھر سن،
اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک ہمیشہ ایک مددگار، ایک فرشتہ رہے گا جو تیری مدد کرتا رہے گا. کتنا معزز ہوگا وہ آدمی، سوچئے کتنا پیارا ہوگا اللہ کی نظر میں وہ آدمی جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ ایسا بھیجتا ہے جو ہمیشہ اس کی مدد، تائید اور نصرت میں لگا رہتا ہے. کس کے لیے؟ جو جب اس کے پریوار والے، اس کے دوست احباب کوئی بھی ہو، اس کے گھر والے ہو، جب وہ قطع رحمی کرے تو یہ صلہ رحمی کرتا ہو. اللہ اکبر. وہ بدسلوکی سے پیش آئے، یہ حسن اخلاق سے پیش آتا ہو. کیوں؟ یہ کون کر سکے گا؟ جو انا کی قربانی دے گا. اور یاد رکھیے، اللہ اکبر. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں اور میرے والد حسین ہم بدر میں جا رہے تھے، جنگ بدر میں شریک ہونے کے لیے. مشرکین مکہ نے ہمیں پکڑا اور ہمیں جانے نہ دیا. تو ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں تو مدینہ جا رہا ہوں. نہیں تم بدر میں شریک ہونے جا رہے. کہا نہیں میں تو بس مدینہ جا رہا ہوں. کہا اچھا جاؤ، اگر تم جاتے ہو تو تمہیں ایک ہی شرط پہ ہم چھوڑتے ہیں. کیا؟ کہ تم جنگ بدر میں حصہ نہیں لوگے. چلے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حذیفہ لیٹ کیوں ہو گیا؟ آپ سنیے حضرت حذیفہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے، مشرکین مکہ نے ہمیں پکڑ لیا اور ہمیں اللہ کے نام پر یہ عہد اور میثاق لیا ہے ہم سے انہوں نے. کیا؟ کہ ہم جنگ بدر میں شامل نہیں ہوں گے. جنگ بدر میں کتنے آدمی تھے؟ کفار 1000، مسلمان کتنے؟ 313. ہر ایک آدمی اسلحہ کم، طاقت کم، گھوڑے کم، سب کچھ کم تھا. ایک آدمی واز لائک گولڈ. ہر آدمی سونے کے مانند تھا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اچھا کیا تم نے ان کو وعدہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے عہد تم سے لیا ہے؟ اللہ کے نبی ہاں. اب دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. واپس پلٹ جاؤ، اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ اکبر. اللہ ہماری مدد کرے گا. آج ہم کس طریقے سے عہد کو توڑ دیتے ہیں، کس طریقے سے ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں. ہم نے وہ حدیث اللہ کے نبی کی نہیں سنی، جو وعدہ خلافی کرے وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے نہیں سنی. لیکن آج کتنی آسانی سے ہم اپنے بھائی کے ساتھ عہد شکنی کر دیتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں. اس کی قربانی دینی ہوگی، انا کی قربانی دینی ہوگی میرے بھائیوں. لہٰذا انا کی قربانی دینا آج بہت زیادہ ضرورت ہے. تبھی ہم اور آپ کو سیکھا. اور کس نے نہیں جانا ہے؟ مناظر اسلام. اللہ اکبر. فاتح قادیان ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے کس نے نہیں جانا ہے؟ کون ہے ان سے آج بڑا عالم ہمارے یہاں؟ آج مجھے بتائیے تو ذرا، کہاں سے لائے ان جیسا جذبہ؟ کس سے انہوں نے مناظرہ نہیں کیا؟ شیعہ، قادیانی، بدعتی، مشرک، کسی نے، پادری، عیسائی، کسی سے انہوں نے مناظرہ نہیں کیا ہے. لیکن اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، قربانی دیکھیے، قربانی کا جذبہ دیکھیے. ارے آج تو ہم اپنوں کو دور کر رہے ہیں، اپنوں کو ہم پرایا کر رہے ہیں. وہ تو پرایوں کو اپنا کرتے تھے. ذرا دیکھیے اس مثال سے. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اسٹیج پر خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. کسی اپنے بھائی میں سے کسی جماعت والے نے ایک آدمی کو سیٹ کر لیا کہ جاؤ اور تم شیخ محترم کو ختم کر دو، ان کا خاتمہ کر ڈالو. وہ آدمی کڑھاڑے لے کر کے آیا، اسٹیج پہ چڑھا پیچھے سے، اور ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے اس نے سر پر وار کر دیا. وار کرنا تھا کہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بے ہوش ہو کر کے اسٹیج پر گر گئے. پولیس نے اس کو پکڑ لیا. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہاسپٹل میں جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اخلاق دیکھیے. سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا جس نے مجھ پر وار کیا تھا؟ کہا اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ فرماتے نہیں جاؤ اور جا کے کہو کہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کیس کو واپس لے لیا ہے. لوگ آتے ہیں، پولیس کہتے ہیں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ دن دہاڑے اس نے شیخ پر اس نے وار کیا ہے. اب ثناء اللہ امرتسری جب رحمہ اللہ جب ہاسپٹل سے چھوٹتے ہیں صحیح سالم ہو کر کے، تو سب سے پہلے اس کے گھر گئے. جس نے کس کے گھر؟ اپنے گھر نہیں، بلکہ جس نے اٹیک کیا تھا گھر گئے، اس کے گھر کی خیرگیری لی، بچوں کو بلایا اور پوچھا بیٹو تمہارا خرچہ کیسا چلتا ہے؟ کون؟ دشمن. وہ دشمن تھا. آج تو اپنوں کو ہم دور کر رہے ہیں، اپنے قریب دوست احبابوں کو دور کر رہے ہیں. دیواریں ہم نے کھڑی کر دی ہیں، دیواریں. اللہ کی قسم ایک چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ میرے گروپ کا، یہ اس کے گروپ کا، یہ فلاں کا گروپ ہے، فلاں کا گروپ کا. کب دیں گے نا کی قربانی؟ ہم کب دیں گے؟ کہا بیٹو تمہارا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ بچے کہتے ہیں بابا کمانے والا تھا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس کے گھر کی خیرگیری لیتے، اور جب تک وہ جیل سے چھوٹ نہ گیا تب تک اس کے راشن پہنچاتے تھے گھر پر. جب وہ آدمی چھوٹ کر کے آیا، اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کوئی گھر کی خیرگیری لیتا تھا؟
क्योंकि उसको जिसने भेजा था मारने के लिए उसने कहा था तुम जाओ, जो कुछ भी होगा हम तुम्हारे घर की देखभाल कर लेंगे, तुम्हारे घर को हम काफ़ी हो जाएँगे, तुम्हारे घर में हम राशन पहुँचाएँगे, देखभाल हम करेंगे। लेकिन वो ना आए, आया कौन? जिस पे वार किया गया था। अल्लाह अकबर! ये सुनना था, कह अरे वो हमारे घर की खैर ले रहा था, जिस पे बाबा आपने अटैक किया था। अल्लाह सुनना था कि वो शर्म से पानी हो गया और आकर के सनाउल्लाह अमृतसरी के पैरों में वो गिर गया, माफ़ी माँगी और उसने कहा कि शेख मैं समझ गया हूँ, आप हक पर हैं, आप जिस मनहज पर हैं, आप जिस तरीके पर हैं वही हक है। आज से मैं आपके मनहज को, मैं आपके अकीदे को कबूल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब और सुन्नत का मानने वाला बन गया। ये कुर्बानियाँ हमारे असलाफ ने दी हैं, ये कुर्बानियाँ। लिहाजा मेरे भाइयों, आखिरी बात बोलकर के बात खत्म करता हूँ। आज नज़रों को भी झुकाना है, इसकी भी कुर्बानी देनी होगी, इसकी भी कुर्बानी देनी होगी। हर तरफ देखिए फ़ाहिश है, फ़हाशी के पोस्टर लगे हुए हैं, न्यूज़ हो, मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, बुकलेट हो, पैम्फलेट्स हो, होर्डिंग्स हो, आप देखिए हर तरफ फ़हाशी है, हर तरफ औरतों को नंगा करके दिखाया जा रहा है। इसलिए नज़रों के झुकाने की कुर्बानी देनी होगी। नज़रों को झुकाइए, नज़रों को नीचा करिए। ये सबसे बड़ी कुर्बानी होगी आज के दौर की, मेरे भाई याद रखिए, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। हर तरफ लोग यहूद जो है, हर तरफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मुसलमानों को उनके दीन से फेर दिया जाए। लोग जो है फ़हाशी को देखें, लिहाज़ा नज़रों को झुकाइए और मरसद इब्न मरसद के वाक़ये को याद करिए कि जब मरसद इब्न नबी मरसद को रज़ियल्लाहु अन्हु, जब अल्लाह के नबी ने मक्का भेजा था अपने साथियों को छुड़ाने के लिए, तो मक्का आए तो दौर जाहिलियत में एक अनक नाम की औरत से उनके कुछ रिलेशंस थे। अनक ने उनको देख लिया, दीवार में अंधेरी रात थी, दीवार के पास वो खड़े थे। अनक ने उनको महसूस कर लिया, कहा मरसद तुम हो? मरसद इब्न मरसद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हाँ अनक मैं हूँ। अनक खुश हो गई। अनक ने कहा मरसद इतने दिन बाद मिलो, आओ चलो मेरे घर चलो, जरा हम लोग अपनी रात को बिताएं। अल्लाह अकबर! देखिए अंधेरी रात है, एक खूबसूरत दर की दावत दे रही है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। आज भी अंधेरी रात है, हम रूम में हैं, कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है क्योंकि वो बसीर है। हाँ, मोबाइल हाथ में है, गलत वेबसाइट्स हम चेक कर रहे हैं। अगर अगर कोई चेक कर रहा है मेरा भाई तो उसको तौबा करना होगा, नजरों को झुकाना होगा। वहां भी देखिए मरसद बिन मरसद कह सकते थे कोई तो देख नहीं रहा है, नहीं, कहा अनक या अनक इन्नल्लाह कद हर्रम ज़िना, ऐ अनक अल्लाह ने ज़िना को हराम करार दिया है। अनक कहती है अच्छा मुझे सिखलाते हो, अगर तुम मेरे साथ ना चले तो याद रखो मैं शोर मचाऊंगी, मैं हल्ला करूंगी। और ऐसा करना था कि 8 लोग हजरत मरसद इब्न मरसद के पीछे गए। मरसद इब्न अबी मरसद कहते कि मैं एक दीवार के पीछे छुप गया, वो लोग आए लेकिन मुझे देख ना सके। देखो अल्लाह ने कैसी हिफाजत की है, देखो जब उन्होंने कुर्बानी दी तो कैसी हिफाजत की अल्लाह ने। लेकिन मरसद बिन मरसद कहते हैं अजीब होना था कि उन तमाम को पेशाब लगा, वो लोग पेशाब कर रहे थे और वो पेशाब जो उनका पेशाब मेरे सर के ऊपर गिर रहा था, सर के ऊपर गिर रहा था। इसलिए नजरों को झुकाने की कुर्बानी दीजिए मेरे भाइयों। ये मरसद इब्न मरसद आगे जाके बहुत बड़े आलिम बने। कई बातें और हैं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जितनी बातें हमने सुनी, अल्लाह ताला सबसे पहले हम उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और इन असलाफ की जो कुर्बानी हमने सुनी अल्लाह ताला उसको हमारी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रखे, अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।